قتل کیے گئے۔ اس طرح 1,24,000 میں 70,000 وہ ہیں کہ جن کو بنی اسرائیل نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اتنا جلنے لگے تھے انبیاء سے کہ ان کی ہڈیوں اور جسم کے ٹکڑے بوٹیاں کر دیتے تھے، اور بوٹیاں آپس میں بانٹ لیتے تھے، ہڈیوں کا حصہ کر لیتے تھے۔ 4 ہڈیاں تم لے جاؤ، 5 ہڈیاں ہم لے جائیں، اور لے جا کے اپنے اپنے گھروں میں تحفے کے طور پہ رکھتے تھے۔ آپ نے دیکھا کتنے مظالم ہوئے انبیاء پر، لیکن اللہ نے اس سلسلے کو روکا نہیں۔ اور وہ انبیاء کیسے کہ جو آنے کے بعد ماضی کی ساری داستان سنتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود اللہ کی راہ پر آگے بڑھتے جائے۔ یہ منزل تک آئی، یہ جو 1 لاکھ آئے، تو یہ 1 لاکھ کیوں ہو رہے ہیں؟ اندازہ کریں آپ، 1 لاکھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صبح کو نبی مبعوث ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ دوپہر کو اسے قتل کر دیا گیا، شام کو پھر ایک نبی مبعوث کیا گیا، پھر اسے قتل کر دیا گیا، دوسرے دن صبح پھر ایک مبعوث ہوا، یعنی پے در پے کئی ہزار۔ ایک صبح مارا جاتا ہے نبی، ایک دوپہر کو مارا جاتا ہے، ایک شام کو۔ وہ مارتے گئے، اللہ مبعوث کرتا گیا، وہ مارتے گئے، اللہ مبعوث کرتا گیا۔ اس طرح یہ تعداد بڑھی۔ یہ جو حیرانی ہوتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے نام کیوں نہیں ملتے؟ ارے جب صبح کو آئے ہیں، دوپہر کو مارے گئے ہیں، تو ان کی زبان حیات کیا اور ان کا نام کیا؟ کہاں سے کون لکھتا؟ 1 لاکھ نام کون لکھتا؟ بڑے دھنی تھے وہ پیغمبر کہ جنہوں نے 100 برس کی عمریں گزاری، اور اس میں سب سے بڑھ کے حضرت نوح تھے کہ ان ظالم انسانوں میں اپنے آپ کو 1000 برس بچا لیا۔ نوح اس لیے فاتح ہیں کہ 1000 برس جی کر یہ بتایا کہ مار سکتے ہو تو مار کے دکھاؤ۔ یہی نوح کی شجاعت ہے۔ یہ سب کہو دیوانہ ہو گیا ہے، جنون ہو گیا ہے، پوری قوم کہتی تھی حضرت نوح جو ہے دیوانے ہو گئے، پانی کا نام و نشان نہیں، کشتی بناتا دیوانہ۔ اب یہ ہے کہ بیوی کہنے لگی، خاندان کے لوگ کہنے لگے، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حکم الہی سے نہ ادھر ہٹنا ہے، نہ ان منزلوں سے گزر کر یہ انسانیت جب حضرت ابراہیم تک آئی تو وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے وہ کار نمایاں کیا کہ ایک جگہ نہیں ٹھہرے، بلکہ اپنی زندگی میں 5 ہجرتیں کی اور دنیا کے چاروں کونوں پر گئے، جہاں جہاں انسان آباد تھے وہاں جا کے توحید کا پیغام سنایا۔ نام ہی پڑ گیا ابراہم، رحم کرنے والا باپ، قوموں کا باپ، انبیاء کا باپ، علم و ادب کا باپ، اللہ کے مشن کا باپ، ابراہم، رحمت، رحم کرنے والا۔ اب ایک کہ ابراہیم نے نہ فوج کشی کی، نہ کوئی جبر کیا، انتہائی انکساری کے ساتھ بابل میں، عراق میں، یہ ایسے ملک تھے کہ جہاں تمدن اس دور کا ترقی پذیر تھا۔ مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، یہ سب وہ ملک تھے کہ جو کافی آبادیوں کے ملک تھے۔ اور آج جو یہ ملک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آباد نہیں تھے، ان میں آبادی نہیں تھی، اس میں انسان نہیں رہے۔ اس دور میں ابراہیم کے دور میں جو کہتے چین میں کون پیغمبر آیا، جاپان میں کون سا پیغمبر آیا، لنکا میں کون سے پیغمبر آیا، امریکہ میں کون سا؟ اگر یہ انسانی نہیں تو وہاں پیغمبر کیوں آیا؟
سب خالی پڑا میدان تھا. روس ہے، سائبیریا ہے، چین ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے. یہاں کوئی انسان تھوڑے رہتے تھے. انسان کے انسان یہاں حیوان بھی نہیں رہتے تھے. یہ کچھ تھا ہی نہیں. یہ تو صدیاں گزرنے کے بعد جب انسانوں نے زمینوں کو تلاش کیا تو لوگ پہنچنے لگے کہ یہ بھی ایک علاقہ ہے. اور کیوں پہنچنے لگے؟ آپس کی گوریزیوں سے انسان سے ڈر ڈر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے لگا. آئی وہ منزل کہ جہاں انسان سے ڈر گیا. یہی بات نبی سمجھا رہے تھے. اور حضرت ابراہیم ایک جگہ سے دوسری ہجرت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹکرا بھی رہے ہیں. مقابلہ بھی ہو رہا ہے، شیطانی طاقتوں سے مقابلہ بھی ہو رہا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ. 16 برس کی عمر میں نمرود جیسے ظالم کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو عاجز کر دیتے. لیکن شیطانی طاقتیں اللہ کے نمائندوں کو عاجز کرنے کی کوشش کرتی. حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے نمرود کو عاجز کر دیا. اور جب شر اور باطل عاجز ہو جاتا ہے تو اپنے مقابل کو مار دینا چاہتا ہے، قتل کر دینا چاہتا ہے، آگ میں پھینک دینا چاہتا ہے. صورتحال یہ ہو گئی کہ نمرود کی شکست تھی یہ کہ ابراہیم کو اس نے آگ میں پھینکا، یعنی وہ ہار گئے اور ابراہیم جیت گئے. اور ابراہیم فاتح بن کے نینوا سے عراق سے نکلے کہ کام ہو گیا، کام میں نے کر لیا. اب نہ نمرود رہے گا نہ اس کی خدائی رہے گی. اور ہوا یہ کہ جب ابراہیم چلے گئے تو نمرود کے آپ سے آپ عذاب آ گیا. اب عذاب کی صورتیں پانی برسے، آگ برسے، آسمان گرے، ستارے گرے، زمین پھٹے، زلزلہ آئے، کچھ بھی ہو. لیکن اللہ کے یہاں ایسے طریقے ہیں کہ انسان جو شیطانی صفات اپنے میں پیدا کر کے نئی نئی ایجادیں کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے تم کیا کرو گے؟ جو ہم شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے جو باتیں ہم ایجاد کرتے ہیں وہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. یعنی جتنا بڑا سرکش ہوگا، جتنی طاقت سے اللہ سے ٹکرائے گا. دنیا کا فارمولہ یہ ہے کہ جتنی طاقت سے کوئی لڑے گا تو اس سے زیادہ طاقت سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. یہ انسانی طاقت ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو زیادہ طاقت سے ہمارے مقابل آئے گا تو ہم زیادہ طاقت سے نہیں اس سے انتقام لیتے، بلکہ ہر حقیر چیز کو ہم سپر پاور پہ بھیج دیتے ہیں. یہ ہماری قدرت ہے. نمرود نے بہت سرکشی کی تو ہم نے لشکر کشی نہیں کر دی کہ اس کے مقابل پہ لاکھوں کے لشکر بیچ کے ہم اس کے ملک کو تہس میں. ایک چھوٹے سے مچھر سے ہم نے کہا جا کے نمرود کی خدائی کو برباد اور تباہ کرو. اڑتا ہوا آیا جانے کہاں سے اور ابراہیم کے چہرے کے نمرود کے چہرے کے گرد پھرنے لگا. یہ اتنا سا بھونگا اللہ کا بنایا اتنا طاقتور ہے کہ جب تک آپ اس کو پکڑ نہ سکیں، پھنسا نہ سکیں، تب تک آپ کا زور اس پہ نہیں چل سکتا. جب تک وہ آزاد ہے آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جتنی اس میں ترکیبیں ہیں، دیکھیے آیا اور یہاں بیٹھا، آپ نے ایسے کیا وہ پھر یہیں آئے گا. اچھا اب وہ یہاں سے اڑا اور یہ گیا تو آپ سمجھیں یہ ادھر گیا ہے، ادھری آپ نے تعاقب کیا. جب آپ نے تعاقب کیا اس کا کہ اس طرف گیا ہے تو اسی وقت اس نے اپنے آپ کو بدل لیا، اپنا رنگ بدل لیتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. یعنی تھوڑی دور فضا میں گیا غائب. آپ سوچنے لگے یہ ادھر ہی گیا ہوگا، آئے گا اب ادھر سے. آپ نے اس کو آتے نہیں دیکھا کہ کدھر سے گھوم کے، اس لیے کہ جب وہ اپنا رنگ بدلتا ہے تو اسپیڈ بدل دیتا ہے. اسی سے سائنس بنی ہے.
نیوٹن نے، آپ کو پتا ہے نیوٹن نے جو رنگ پتہ لگایا وہ کیسے پتہ لگا؟ یہ سب بچوں کو چھٹی ساتویں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد آ جائے، ایک پہیا گول ایسے پنکھا نما لیجیے اور اس کے کلرز لگا دیجیے، ہرا، لال، پیلا، نیلا، اسے رنگ دیجیے، ایک ایک پر اس کا پنکھے کا ایک ایک رنگ کا کر دیجیے، اس میں 9 رنگ ہو، 7 رنگ ہو، اور اس کو لگا کے اسپیڈ کے ساتھ آپ لائٹ سے جب اسٹارٹ کریں گے تو پنکھا ناچنے لگے گا۔ جب وہ ناچنے لگے گا تو کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا، سفید ہو جائے گا۔ یعنی جیسے جیسے اس کی اسپیڈ بڑھے گی رنگ غائب ہو جائیں گے، سفید ہو جائے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ ترکیب مچھر سے لی گئی ہے، اسپیڈ اتنی تیز کر دیتا ہے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ تو اس کی ایک صفت ہے۔ 56,000 اس کی آنکھ میں دیکھنے کے سوراخ ہوتے ہیں، وہ خود کیا اور اس کی آنکھ کیا، اور اس میں 56,000 سوراخ۔ آپ کتنی طرف دیکھ سکتے ہیں بتائیے؟ سامنے بیٹھے آپ، سامنے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر تو نہیں دیکھ سکتے نا، نیچے دیکھ سکتے ہیں، اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے اپنے منہ دیکھ رہے ہیں، ایسے یوں کر کے۔ 6-7 طریقے ہیں آپ کے پاس، 56,000 طریقے تو نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ وہ اڑ کے کہیں جا کے بیٹھے، وہ وہیں دیکھ لیتا ہے آپ کر کیا رہے ہیں، آپ مجھے پھنسانے کے لیے کر کیا رہے ہیں۔ وہ چھپا اپنا بیٹھا دیکھ رہا، اندھیرا ہو یا روشنی، وہ آپ کو چلتے پھرتے آتے جاتے سب دیکھ رہا ہے، اور اسے یہ معلوم ہے اب مجھے حملہ کہاں سے کرنا ہے۔ ابھی کیمرے سے اس کی آنکھ اتنی بڑی کی گئی ہے، فوٹو کے ذریعے، اتنی سی آنکھ جو کہ نظر نہیں آتی، اس کو کیمرے سے بڑا کیا، تو جب آپ وہ بڑی تصویر دیکھیں گے لگے گا یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے۔ اگر آپ کو بتایا نہ جائے کہ یہ مچھر کی آنکھ ہے اور اس میں کتنے عکس ہوتے ہیں، وہ آپ کے پورے مکان کی ایک ایک جگہ اس میں دیکھ رہا ہوتا، اب کس کمرے میں گئے، اب کہاں گئے، کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر سے جا رہے ہیں، کہاں سے رضائی اٹھائی، کہاں سے مچھردانی اٹھائی ہے نا، کہاں سے آپ کچھ سلگانے جا رہے ہیں بھگانے کے لیے، سب اسے پتا ہے، اسے آپ کی ایجادوں کا بھی پتا ہے۔ اتنی ریسرچ ہوئی اس کی آنکھ پہ، کیوں ہوئی مچھر پہ ریسرچ؟ سائنسدانوں نے کیوں کی کہ اس نے اتنے بڑے ہمارے نمائندے کو مار کیسے دیا۔ اب وہ آیا اور اب جو سانس لی اس نے تو اندر اچھا دائرے کے گھستا ہے تو آدمی چھینکنے لگتا ہے، اور وہ لاکھ چھینکے وہ تو اوپر ہی جا رہا، اس پہ اس کی سپیڈ بدل لی اس نے اندر، اب گھومتا پھرتا سیر کرتا ہوا یا پہنچ بھیجے میں، اور بھیجے کی نالیوں میں اس نے سیر کرنا شروع کیا۔ اب جیسے جیسے وہ سر آئے اس کا دماغ گھومے، حکیموں کو بلایا، اب دیکھیے جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا اس کو آئے دیکھنے حکیم، یہ کیوں مچھر کو بھیجا؟ تاکہ تجھے پتا تو چلے کہ تو اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، کاہے کا تو خدا بنا بیٹھا ہوا ہے، ہو گیا نا محتاج، لاچار، بیمار۔ ان کا بھائی کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ ان کے دماغ میں ہے، ایسے ایسے کرو، جب دھمک پڑے تو وہ چپ بیٹھ جائے۔ یہ چھپکلی، چیوٹی، سارے کیڑے مکوڑوں کی عادت ہوتی ہے، وہ جہاں چھپیں آپ دھم دھم کریں گے وہ ساکت ہو جائیں گے۔ تو انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمیں باہر نکالنے کی ترکیبیں ہیں، ہم تو یہاں سمٹ کے بیٹھ گئے، اب وہ جب موقع ملے گا ہم نکل لیں گے، اور وہ خاموش ہو گئے، وہ صحیح ہو گیا۔ پھر سردر آیا تو آخر میں حکیم نے کہا کہاں تک کوئی آدمی بیٹھا ہوا؟ ان کا بھائی نوکروں سے کہو، غلاموں سے، کاہے کے لیے؟ وہ جوتا لے کے
اور بڑا بڑا اس کے سر پہ مارا گیا. دیکھا آپ نے اللہ نے اپنے مقابل کو کیسے پھٹوایا. یہاں پہ کہتے ہیں میاں کی جوتی میاں کا سر. اور جب پٹائی ہو تو وہ سکون محسوس کرتا ہے. دیکھا آپ نے مار کھانے میں سکون محسوس کر رہا ہے. اس کی خدائی دیکھیے اور اس کی شان دیکھیے. اب جب آپریشن ہوا اس زمانے میں سرجری جس طرح کی بھی رہی ہو, کہاں سے چیرا پھاڑا گیا ہوگا تو بھیجا کھا کے جب اس میں سے مچھر اڑا ہے, جب اس کا دماغ کھولا گیا تو کبوتر کے بچے کے برابر ہو چکا تھا, اور کبوتر کے بچے کی طرح پرواز کرتا ہوا کہیں غائب ہو گیا, اور نمرود مر گیا. لیجیے کہانی خدائی کی ختم ہو گئی. ابراہیم تو فلسطین پہنچ چکے تھے. ابراہیم تو 2 شادیاں کر چکے تھے. ابراہیم کے تو 2 بچے ہو چکے تھے. نسل بڑھ چکی تھی. توحید کی کہانی پھیل چکی تھی. صلوات پڑھیے گا. ابراہیم کی یادگار 2 عبادت خانے, ایک طرف بیت المقدس, ایک طرف کعبہ. شام بھی گئے. حج یہ کہ ابراہیم کی یادگار زمین کے چپے چپے پر, جہاں بھیڑیں پال کے دودھ دھوئیں تو اس کا نام بھی ابراہیمی کی کسی ادا کا نام ہو جاتا ہے. حلب شہر ہے. حلب کے معنی دودھ, جہاں وہ بھیڑوں کا دودھ دھوتے تھے اس شہر کا نام ہی حلب ہو. کعبہ, مکہ, الخلیل, اسرائیل کا شہر, یہ سب ابراہیم کے نام پر جگہ ہو گئی اور توحید کا پیغام پہنچا دیا. یعنی توحید عام ہو گئی. 5000 برس پہلے اسلام اور مسلم 2 لفظ متعارف ہوئے. اسی تسلسل کا نام تھا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ابراہیم کی شریعت اور ان کا دین جو اصول وہ دے گئے تھے اس میں پھر کفر اور شرک شامل ہوا, اس لیے اللہ نے طے کیا کہ اب آخری نبی بھیج کر ہمیشہ کے لیے کفر و شرک کو ختم کر کے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ مانو یا نہ مانو, لیکن یہ فیصلہ ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ. ہمارے نبی نے صرف یہ سمجھا دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اس سے پہلے پارٹیشن نہیں ہوا تھا, بیچ میں دیوار نہیں کھینچی. اب دیوار کھینچ چکی. اب پوری دنیا جانتی ہے کافر کسے کہتے ہیں, مشرک کسے کہتے ہیں, مومن کسے کہتے ہیں, مسلم کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, کفر کسے کہتے ہیں, حق کسے کہتے ہیں, باطل کسے کہتے ہیں. جہاں سچائی سرایت کرتی ہے وہ سچائی منوا لیتی ہے کہ توحید کا پیغام کیا ہے. اور اس کی مثال اللہ نے قرآن میں سورہ کہف رکھ دیا کہ نبی آئے یا نہ آئے, ہدایت اللہ کے یہاں سے آئے یا نہ آئے, ہم نے ودیت کر دیا انسان کی عقل میں کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے. ایسی قوت عطا کر دی ہے. تو یہ نہ روتے پھرے کہ وہاں تو کوئی نبی نہیں آیا, یہاں تو کوئی نبی نہیں آیا, اب تو نبی کیوں نہیں آتا. نہیں, اصحاب کہف کو رکھ کے بتایا ان کے پاس کون سا نبی آیا تھا. کیسے پہچانا انہوں نے؟ بس انہوں نے اپنے بادشاہ کو دیکھا, تاج لگاتا ہے, یہ کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, محتاج, اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتا, یہ پھول تو نہیں کھلا سکتا, یہ سورج تو نہیں نکال سکتا, یہ چاند تو نہیں نکال سکتا, اس پہ دریاؤں اور ہواؤں پر تو اس کا اقتدار نہیں ہے. رات کو ساتوں جمع ہوتے آپس میں ڈسکس کرتے, یعنی مکالمہ کرتے. لیکن اسی لیے ہمارے یہاں یہ عادت ڈالی گئی ہے جب اچھا وقت ملے تو بچوں کو لے کے ماں باپ بیٹھ کر دینی کہانیاں سنائیں. اسے کہتے ہیں ٹیبل ٹاک, گھر کی گفتگو جس میں ایمان پختہ ہوتا ہے. اور اگر گھر میں موقع نہ ملے تو امام صادق نے کہا پھر مجلس کرو, اپنا وقت نکالو,
1 گھنٹہ نکالو، سب لوگ جمع ہو، آ کے بیٹھو اور سوال جواب کرو، تاکہ تمہارے علم میں کفر شامل نہ ہونے پائے، شرک شامل نہ ہونے پائے، اور تمہاری عقل کا کارواں جو ہے وہ حق کی طرف بڑھتا جائے، حق کی طرف بڑھتا جائے۔ اور حق کو اتنا روشن کر دیا کہ کوئی کہے کہ اللہ حق ہے اور اللہ نظر نہیں آتا، تو نبی نے کہا حق نام ہے علی کا، ایمان نام ہے علی کا۔ اور اس کے بعد آیت آ گئی کہ باطل جانے کے لیے ہے، حق جمنے کے لیے۔ باطل کو جانا ہے، حق کو جمنا ہے۔ اور یہ سمبل ہے کہ علی کو آج تک دنیا اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکی کہ جب ہم نے کہا علی تو لوگ اس فلسفے کو سمجھ نہیں پاتے، تھوڑی سی عقل کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیے ہمیں شیطان سے بچنا ہے، ہمیں کفر اور شرک سے بچنا ہے، تو ہمیں ہر وقت ایک نمونہ اپنے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم رنگ سے رنگ ملا سکیں۔ جہاں زمانے میں کفر آیا اور اس پہ رنگ چڑھا ہوا ہے ایمان کا، تو ہم کیسے پہچانے؟ تو ہم نے اس کو اٹھایا، علی سے ملایا۔ نہیں یہ نقلی ہے، پھینک دیا۔ تو ہم نے ایک سمبل سامنے رکھا ہوا ہے، علی کو اگر ہٹا دیجئے تو اسلام میں کوئی سمبل ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ ملا کر یہ پہچان سکیں کہ کہاں کفر اور شرک جو ہے وہ ایمان میں ملا گندھا چلا جا رہا۔ اس لیے ایک مثال رسول نے دے دی کہ دیکھو یہ ایک ایسا نمونہ ہم دے رہے ہیں کہ تم اس سے بڑے کام نکال سکتے ہو، اس لیے کہ تم فضولیات کے عادی ہو، کھیل تماشے کے شائقین ہو، کرکٹ آ رہا ہے تو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے ٹیم ہار رہی ہے، معلوم ہے ہار جائے گی، دیکھنا ہے، اس لیے کہ عادی امریکن تھوڑی دیکھتے ہیں، انہیں کام کرنے، طلباء کو پڑھنا ہے، لوگوں کو علمی کام کرنے، ایسے احمقانہ کھیل تھوڑی دیکھتے ہیں۔ آپ قومی بنائے ہوئے سے بیٹھے ہوئے، جبکہ یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کھیل کے پس پردہ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود بے وقوف بن رہے نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اسی وقت میں کچھ اور کرو۔ تو اب بیٹھے یا کوئی ٹاپک ہی نہیں، جب موضوع نہیں ہوگا تو کیا کریں گے، ادھر کی ادھر کی، تو پھر پسندیدہ موضوع غیبت بن جاتا ہے، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ اب اس میں لوگ نمبر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ ہم غیبتیں لے کے آئے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے، اور فلانے کو تو آپ نے چھوڑ دیا تھا، اس کی بھی ہم لائے ہیں۔ اب مقابلہ ہونے لگا، غیبتیں بڑھنے لگی، اسی سے فساد ہونے لگا۔ تو فوراً نبی نے کہا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، تاکہ برائیوں سے بچ سکو۔ ذکر علی اس بات کی دلیل ہے کہ اچھے اچھے موضوعات پر گفتگو ہو سکے۔ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جدھر جدھر یہ جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر یہ جائے، یہ کل ایمان۔ یہ سب حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کو کفر و شرک سے بچانے کے فارمولے ہیں۔ اتنی طاقت اور فورس کے ساتھ انسانیت کو بچانے کے لیے نبی آئے، تو ساتھ میں علی کو بھی لائے، ضرورت تھی، اس کے باوجود ایک کام نہیں ہو سکا۔ کتاب دے دی، آئین دے دیا، فارمولے دے دیے، احکامات دے دیے، نفاذ نہیں ہو سکا۔ یعنی اس کو حکومت کی شکل میں پوری دنیا سے منوا نہیں سکے، تو اس لیے نہیں آئے تھے، دینے آئے، دے کے چلے گئے تاکہ امتحان میں تمہیں رکھا جائے۔ اگر خود سے پسند کر کے
تم خود دیکھو کہ یہ سب تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن تم سمجھ رہے ہو کہ فائدے کی ہیں، اس لیے نہیں پسند کر رہے ہو کہ دنیا کا رنگ اور ہے، ہم اس رنگ میں رنگیں کیسے، ساتھ دنیا کا دینا ہے۔ پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ قرآن حق ہے، لیکن اب چونکہ شیطان کے فارمولوں پر عمل کر چکے دنیا والے، تو اب شرماتے ہیں عادتوں کو بدلتے ہوئے، عادتوں کو بدلتے ہوئے۔ تو یہ تھا امتحان۔ اب جب امتحان کی گھڑی سے گزر جاؤ تو اب ہم چاہتے تو یہ تھے کہ ہم نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لیے، تو کیا صرف زبانی ہم نے کہا ہے کہ یہ پوری کائنات پہ حکومت کرے گا؟ اس نے تو کوئی حکومت بنائی نہیں، وہ تو عرب میں رہا، سب کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھوایا عرب والوں کو، اس کے بعد 23 برس کے بعد پردہ کیا، ہم نے اسے اپنے پاس واپس بلایا جہاں سے بھیجا تھا کہ تم آ جاؤ، اب انہیں اس امتحان میں رہنے دو کہ یہ فیصلہ خود کریں۔ جب یہ نہ کر سکیں گے، جب یہ نہ کر سکیں گے تو ہم نے وہ دن مقرر کیا ہے کہ اب ہم انسانوں سے کہیں گے تمہاری باری ختم ہوئی، اختیار تمہیں دیا تھا، اقتدار تمہیں دیا تھا، اب ہمارا نمائندہ آ کر پوری کائنات کو مسلمان بنا کر حق پہ چلا کر دکھائے گا کہ ہماری حکومت زمین پر کیسے چلتی ہے۔ اس حکومت کا نام ہے نظام مہدی۔ کیا یہ انسانیت کی شکست نہیں ہے کہ 1400 برس سے وہ موجود ہیں؟ اور کوئی یہ کہے بحثیں کرے اتنے دن کیسے آدمی رہتا ہے، تو اللہ ہر چیز کی دلیل صدیوں پہلے بناتا ہے۔ کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جو اللہ پہ کیا جائے اور اس کا جواب اللہ پہلے سے نہ دے چکا ہو۔ اس نے خضر کو زندہ رکھا، اس نے الیاس کو زندہ رکھا، اس نے ادریس کو زندہ رکھا، اس نے عیسیٰ کو زندہ رکھا۔ 4 گواہیاں پہلے گزار دی، تب 5ویں کو کہا زندہ رہو۔ اب کوئی پوچھے کہاں ہے مہدی، تو جو منتظر ہو اور اس پہ اعتراض ہو کہ کہاں ہے جو مان رہے ہو، تو سیدھا جواب ہے خضر کہاں ہے، کہاں رہتے ہیں، الیاس کہاں رہتے ہیں، ادریس کہاں رہتے ہیں، عیسیٰ کہاں رہتے ہیں۔ جب 4 زندہ رہ سکتے ہیں تو 5واں، اور اس کے یہاں تو تعداد ہے ہی 5۔ صلوات پڑھیے۔ بس جہاں وہ رہتے ہیں وہیں وہ رہتے ہیں۔ 4 میں 2 کو زمین پہ رکھا اور 2 کو وہاں، 2 کو وہاں۔ اب یہ راز ہے کہ 2 کی ضرورت وہاں، 2 کی یہاں، عیسیٰ وہاں، ادریس وہاں، الیاس یہاں، خضر یہاں۔ اللہ کہتا خشک و تر، یعنی اس نے اپنی کائنات کو 2 حصوں میں بس تقسیم کیا ہے، خشک اور تر، اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ خشکی پر معمور ہے خضر اور تری پر الیاس، پانی پہ ان کی حکومت ہے، خشکی پہ، اور انڈر میں دونوں کس کے ہیں؟ امام مہدی کے۔ صلوات پڑھیے۔ نگرانی کس کی ہے؟ جس طرح صحف آدم میں، صحف نوح میں، صحف ابراہیم میں، صحف اسحاق میں، جتنے بھی صحیفے انبیاء کے آئے، ہر صحیفے میں یہ لکھا تھا ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے۔ وصیت کرتے رہنا اپنی اولاد کو، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نام چل رہا تھا کہ جب وہ آ کے چلا جائے گا تو ایک اور آنے والا ہوگا، یہ بھی محمد، وہ بھی محمد۔
یہ نبوت کا آخر، وہ امامت کا آخر۔ صلوات پڑھیے۔ کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے، انجیل ہو یا توریت ہو یا زرتشت کی کتاب ہو یا چائنیز کی پرانی کتاب ہو یا مہاتما بدھ کی کتاب ہو، سب حوالے میرے پاس درج ہیں کہ 1000-5000 برس پرانی کتاب میں بھی مہدی کا نام لکھا ہے کہ ایک مہدی آئے گا، اس کے صفات لکھی ہیں، اس کی صورت اور شکل لکھی ہے انجیل میں بھی اور توریت میں۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ اور آج پورا سراپا کتابوں میں موجود ہے اور دنیا کی ہر قوم کو یہ یقین ہے کہ ایک آنے والا ہے۔ دیکھیے سب کو معلوم ہے کہ خدائی نمائندہ ہوگا، اس کے باوجود یہ سرکش انسان یہ کوشش کریں گے کہ ان کو گھیریں۔ یہ جو عرب میں ساری قومیں اتر جائیں گی، اس کا کیا راز ہے؟ سمجھیے اس کو۔ انگریز، امریکن، رشین، چائنیز سب عرب میں کیوں اتریں گے؟ تیل ویل سب بیکار بات ہے، اس لیے کہ جب ایٹم بم گر کے ہائیڈروجن بم آبادیوں کو ختم کر دیں گے تو کاریں کون چلائے گا؟ تیل کی ضرورت کیا ہے؟ جب انڈسٹریز نہیں ہوئیں گی، مشینیاں نہیں ہوں گی تو تیل کسے چاہیے؟ تیل کی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ سب جائیں گے کعبے کو گھیرنے، کہ کعبہ مرکز ہے، مہدی جہاں چھپا ہے کعبے کو بچانے آئے گا، ہم گھیر لیں گے۔ حملہ خدا کے گھر پہ ہوگا، تب پتا چلے گا یہ کائنات مہدی سے نہیں لڑنا چاہ رہی یا تم سے نہیں لڑ رہی تھی، یہ ڈائریکٹ لڑائی اللہ سے اور کافروں سے ہے۔ اب کھل کے بات سامنے کہ اللہ سے لڑائی ہے، اللہ کے گھر پہ حملہ ہوگا۔ ابھی تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اعلان کیا ایک شخص نے امریکہ میں کہ ان کے کعبے پہ بم گرا تو صحیح ہو جائیں گے سارے مسلمان۔ پڑی تھی خبر، اور ایک ہی 15 دن 2 ہفتے میں آپ نے یہ خبر بھی سنی، اس پہ فالج گر گیا۔ جو منہ سے نکالے تو فالج گر جائے، جو ہاتھ اٹھائے گا کعبے پہ اس کا کیا ہوگا جب مہدی موجود ہے؟ حالانکہ اس گھر میں اللہ نہیں رہتا، اللہ لامکان ہے، لامحدود ہے، لیکن اگر وہ ایک شبیہ بنا کر کہتے مجھ سے منسوب ہے اور اس کی بھی بے ادبی ہو تو اللہ کو شبیہ کی بے ادبی بھی پسند نہیں آئے۔ منسوخ کیا، ہم نے اسے پاکیزہ کیا، ابراہیم نے اس کی تطہیر کی ہے، ہم نے منسوخ کر دیا، ہم نے ایک چیز بنا دی مٹی کی، صحیح کیا ہو گیا؟ شبیہ تو ہے، بس لڑائی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اصل لڑائی کا مرکز یہی ہے کہ اللہ ایک شبیہ بنا دے اور کوئی اس کی بے ادبی کرے، اللہ اس کو اپنے پاس سے نکال دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اسے ابلیس کہتا ہے۔ وہ بنا دیا مٹی کا پتلا آدم، اب ہو سجدہ، جو نہ کرے وہ نکل جائے، جائے یہاں سے، ہم نے بنایا ہے، جو چیز ہم بنا دیں اس کا احترام کرنا ہے۔ جب ہم حکم دے رہے ہیں، بات اصل شبیہ کی نہیں ہے، بات ہے حکم کی، کہ حاکم ہم ہیں، حکم ہمارا چلے گا۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ ہم اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کریں گے؟ سجدہ تو اسی طرف ہوگا، مٹی کے بنے کعبے کی طرف، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے، چاروں طرف سے اسی کی طرف سجدہ ہو۔ اور صرف سجدہ نہ ہو، اس مٹی کے بنے ہوئے گھر کے چاروں طرف صدقے صدقے واری واری جاؤ، صدقہ 7 بار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ عشق کی طاقت دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا تو حملہ کرو، تو حملہ کرو۔ یہودیوں کی سازش
پس پردہ یہودی آگے عیسائی اور کعبے پر حملہ. اور اس وقت وہ مدینے میں جب کعبے پہ حملہ اور شب عاشور مکے میں اور رات کو اعلان اور اعلان جو خود کریں گے تو کعبے سے اعلان کریں گے تو دنیا کی جتنی رائج شدہ زبانیں ہیں ہر زبان میں وہ پیغام نشر ہو جائے گا اور کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی زبان میں مہدی کا پیغام نہ سنے. اب کوئی گھبرانے پریشانی کی بات نہیں. یہ اللہ کا آخری نظام آ رہا ہے. ابھی تک ہر نبی کو بھیج کر کہہ رہا تھا اپنے بساط بھر چلاؤ. اب ہماری طاقت اس کے پیچھے. اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نظام جب اللہ چلانے پہ آئے تو کیسے چلتا ہے. اس لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اب کوئی تصور یہ نہ ہے یہ کیسے ہو گیا. 7 جہاز ہوں گے مہدی کے بغیر پروں کے جسے آپ کہتے ہیں شبی میں اڑن تشتری گول اور یوں نہیں اڑیں گے. اب کون آپ کو بتائے گا اس طرح بھائی. میں تو شبی دکھا رہا ہوں. شبی کی بات تو ہو چکی نا. اصل تو اللہ آپ کو دکھائے اللہ کرے دکھائے. ہم تو شبی دکھا سکتے ہیں لیکن اب خطیب ادیب شاعر کیا کر سکتا. میر انیس چاہتے تھے دکھا دے تو انہوں نے بس اتنا کہا. کیا کہا میر انیس نے؟ کیا کہا؟ یہ واحد شاعر ہے ادب کا جس نے یہ شعر کہا اور اس موضوع کی طرف توجہ کیا. سنتے خوب ہیں آپ اور کچھ نہیں کرتے. شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں. شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں. تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں. آپ اپنی جان کی تصویر کھینچ سکتے ہیں؟ کوئی کیمرہ ایسا آج تک ایجاد ہوا ہے جو آپ کی روح کی تصویر کھینچ سکے. لیکن اگر آپ کھینچ سکتے ہیں تو تصور میں کھینچ سکتے ہیں, مادے میں نہیں کھینچ سکتے. اور وہ روحانی پیشوا ہے, اس لیے تصور میں شبیہ امام زماں کھینچیے. تب ذکر سنیے تو لطف آئے گا. 7 جہاز, اور جب وہ چلیں گے تو اتنی روشنی اس میں سے پھوٹے گی کہ پورا پورا ملک روشن ہو جائے گا. ایسی لائٹ ہوگی اس میں. بڑے بڑے جہاز 7 اور 7 ایک ساتھ پرواز کریں گے. اور جب وہ اتریں گے تو کسی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہیں کس میں, ان کے خاص آدمیوں کے علاوہ. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ شعیب بن صالح ایران کے لشکر کو کمانڈ کر رہے ہیں. اور جب وہ عاشور کا دن گزار کے اعلان کر کے نکلیں گے تو عراق کی طرف آئیں گے اور عراق سے ہوتے ہوئے ایران کی سرحد پہ آئیں گے. تو شعیب بن صالح اپنا لشکر لے کر آ جائیں گے اور امام کی بیعت کریں گے. اور سید حسنی اور سید خراسانی ان کے ساتھ ہوں گے. اور امام کے وزیر اعظم حضرت خضر ہوں گے اور خضر کے ساتھ الیاس بھی ہوں گے. اور اسی وقت اصحاب کہف کے غار پہ امام جا کر آواز دیں گے, میں آ گیا, اٹھو. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ان 7 آدمیوں کو اب تک کیوں سلا رکھا تھا. ارے ان کے سونے کا بھی تو کوئی مقصد ہو. کبھی تو سونے والا اٹھتا ہے. علی شب ہجرت سوئے تو صبح اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ تو اب ان کی نیند بھی تو ٹوٹے نا. تو کوئی بیدار کرنے والا بھی تو آئے, کوئی جگانے والا بھی تو آئے. وہ ساتھوں سلام کریں گے اور لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ وہاں سے شعیب بن صالح
کہ جو بیعت کر لیں گے امام کی، اور وہ پرچم جو لشکر کے ہوں گے ان کے ساتھ جو پہلا دورہ ہے وہ ایران سے بلوچستان، ملتان، کرمان ہوتے ہوئے دبئی کے راستے سے پھر عرب واپس جائیں گے، اور خلیج کی ریاستیں یعنی دبئی، ابوظہبی، قطر، شارجہ، یہ سب جو کچھ ہے، یہ کوئی قیل و قال نہیں کریں گے، فوراً ایمان امام پہ اس لیے لائیں گے کہ یہ کسی کے زیر اثر تھے جنہوں نے انہیں بہکایا ہوا ہے، ان کا قدیم ایمان کچھ اور ہے۔ شارجہ میں ایک ایسا مقام بنا ہوا ہے کہ جو زیارت گاہ ہے، اور جس کے لیے کہا جاتا ہے یہاں پنجتن پاک آئے تھے اور وہاں ان کی چیزیں رکھی ہیں، چونکہ ملک میں آزادی نہیں اس لیے ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ سب بیعت کریں گے امام کی اور صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ ایسے میں ایران کا لشکر پھر جہاں جہاں سے گزریں گے لشکر امام کے ساتھ ہوتا جائے، اور جس کی خواہش ہوگی کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہیں، اس کا ایک قدم اپنے گھر میں اور دوسرا قدم امام کے لشکر میں، اور ان سب کو زندہ کیا جائے گا جن کی خواہش تھی کہ ہم امام کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ کا لشکر، 10 لاکھ کا لشکر عرب واپس آتے آتے امام کے ساتھ ہوگا، اور جب آئیں گے مکے میں دوبارہ واپس تو اس سے ایک دن پہلے عرب کا آخری بادشاہ عبداللہ قتل کر دیا جائے گا، اور اس کا غلام اسے قتل کرے گا۔ اس کی وجوہات بھی کتاب میں لکھی ہیں کہ کیوں قتل کرے گا، میں وہ بیان نہیں کروں گا، اور وہ فرار ہو جائے گا، اس کا پیچھا کیا جائے گا، لیکن وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوگا بادشاہ۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ حاکم عبداللہ قتل ہو گیا تو میں تمہیں بتا دوں مہدی آ گیا۔ حدیثیں ظاہر ہے کہ ان حدیثوں ہی سے یہ سارا ترتیب دیا گیا ہے امام کا پورا نظام حکومت۔ حضور حضرت علی کے خطبات جو آپ نے ابو ذر، سلمان، مقداد سب کو لکھوائے، بتائے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ عرب سے یعنی پورے حجاز سے پورے عرب پر اپنے کنٹرول کو اور اپنے گورنر کو مقرر کر کے مدینے روضہ رسول کی زیارت کریں گے، اور تب اطلاع ملے گی کہ گورنر کو قتل کر دیا گیا، دوبارہ واپس آئیں گے، دوسرا گورنر مقرر کریں۔ ابھی دیکھیں شرط ختم نہیں ہوا، ابھی امام نے جنگ نہیں شروع کی، ابھی صرف نبی کے انداز سے جو مکے کی زندگی ہے 13 برس کی خاموشی والی، پہلے اس پہ عمل ہو جائے، یہ تو پھر ہونا ہی ہونا ہے، ارے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، اور پھر گورنر مقرر کر کے اب واپس کوفے آئیں گے، اور کوفے میں آنے کے بعد تعمیر نو ہوگی عراق کی، اور مسجد کوفہ، بلکہ کوفہ جو ہے وہ آپ کا دارالحکومت بنے گا، اور اس میں 7 عراق کے شہر شامل ہوں گے، 7 شہر ملا کر ایک شہر بنے گا، یعنی امام کے دارالحکومت میں حلہ، کربلا، قادسیہ، نجف، کوفہ، یہ سب مل کر ایک شہر بنے گا، اور اس کی تعمیر ہوگی، اور مسجد کوفہ اتنی طویل بنے گی کہ نماز جمعہ میں کم سے کم 20 لاکھ آدمی ایک وقت میں نماز پڑھ سکیں۔ صلوات پڑھیے، جمعے کی نماز میں 20 لاکھ آدمی جمعے کی نماز پڑھ سکتے۔ اب تک تو 20 لاکھ کا مجمع ہوا نہیں کبھی جمعے میں، یا ہوا ہے سننے میں نہیں آیا، 12 لوگ، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہ جو پڑھنا چاہے گا امام کے ساتھ نماز وہ اپنے آپ کو پہنچا دے گا کہیں بھی ہو،
اور ایک اور بات بھی، جہاں بھی ہوں گے ہر مومن اپنے یہاں ان کو دیکھ رہا ہوگا، اور وہ جہاں بھی ہوں گے آپ کو وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب کسی سائنس ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، خدائی نظام شروع ہو گیا، خدائی نظام شروع ہو گیا۔ اب وہاں سے ترتیب نو، تعمیر نو کے بعد خلیج کی ساری ریاستیں، عرب، ایران، عراق، سندھ، سب زیر نگی۔ اب یہاں سے شام کا ارادہ کریں، اور شام میں آفت مچائی ہوگی سفیانی نے، اور قتل عام کر رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ جب آ جائیں گے تو آپ کی فوج کو کمانڈ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے کہ آپ ان عیسائیوں کو سمجھائیے۔ حضرت عیسیٰ خطبہ دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میں نے بھی مہدی کی بیعت کی ہے، اور تم سمجھو یہی دنیا کا آخری نمائندہ ہے، یہی تمہارا نمائندہ ہے۔ بعض عیسائی ایمان لے آئیں گے، وہ عیسائی جو یہودیوں کے زیر اثر ہوں گے وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہوں گے۔ شام میں جنگ ہوگی، دمشق میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے، امام پھر قتل عام شروع کریں گے۔ اتنا قتل عام کریں گے، اتنا قتل عام کریں گے کہ انہی میں سے ایک آدمی کہے گا تم مجھ کو مہدی بھی لگے، تمہارے جد رسول اللہ تو بڑے رحم دل تھے۔ تو پھر مہدی صحیفہ نکالی، رسول اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اس پہ رسول کی مہر لگی ہوئی، پڑھو یہ اذن ہے رسول کا کہ تمہیں ہر طرح کے قتل عام کی اجازت۔ اب کیا ہے کہ صبر حسن اور صبر حسین کافی نہیں تھا کہ اب یہ بھی صبر کرے؟ صبر ہو چکا 11 ائمہ تک، اب جو ہم کریں یہی شریعت، یہی فقہ۔ یا تو دین الہی کو قبول کرو یا قتل ہو جاؤ، بھائی ایک ہی فیصلہ۔ اب وہ وقت تھوڑی ہے کہ سمجھایا جائے، تبلیغ کی جائے، اب تک تبلیغی جماعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہماری ذوالفقار خود ہی تبلیغ ہے، بھئی یہ اٹھی اور تبلیغ ہو گئی، اس نے فیصلہ کر دیا، اور یہ عادل ہے، یہ دیکھ کے چلتی، یہ دیکھ کے فیصلہ کرتی، اور اس کے بعد فلسطین کا رخ کریں گے، اور یہودی لڑنے مرنے کو تیار ہوں گے، اور جب جنگ چھڑے گی اور یہودی بھاگیں گے تو جس پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے وہ پتھر آواز دے گا کہ یہاں چھپا ہے، یہاں چھپا ہے، یہاں چھپا ہے۔ خدائی نظام۔ آپ بتائیے کہ خضر کے ہاتھ سے قتل ہوں، الیاس کے ہاتھ سے قتل ہوں، اصحاب کہف کے ہاتھ سے قتل ہوں، عیسیٰ کے ہاتھ سے قتل ہوں، ادریس کے ہاتھ سے قتل ہوں، اچھی میتیں ہیں یہ، بڑے بڑے انبیاء کے ہاتھ سے قتل ہو رہی ہیں۔ تو انبیاء کے ہاتھ سے بہت لوگ بچ گئے، تبھی تو آج آپ بڑے جھنجلا کے کہتے ہیں مار کیوں نہ دیا، قتل کیوں نہ کر دیا۔ اب تو بچ ہی نہیں رہے، اب الٹا کہہ رہے ہیں کہ مار کیوں رہے ہو، اور جس نے کہا مار کیوں رہے وہ بھی مارا گیا، اس لیے کہ وہ باطل کی طرفداری کر رہا۔ ایسے میں 70 علماء سو کہیں گے آپ کیوں آ گئے، واپس جائیے، آپ کی ضرورت نہیں۔ تو ان کو بھی ماں کہ یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، نہیں، یہاں مسئلہ اب یہ نہیں ہے، یہاں معیار مہدی ہے اور خدائی نظام ہے۔ جس نے اس کے خلاف ایک لفظ نکالا وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ اور اس طرح آپ پھر آگے عرض کریں گے، ابھی 2 تقریریں ہیں بلکہ 3 تقریریں ہیں، 9 کی صبح بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے کہ مغرب سے لڑائی، یورپ سے لڑائی، امریکہ سے لڑائی، پھر روس سے لڑائی، اور ابھی ہندوستان کے ادھر کے سارے ملک باقی، اور اس طرح پوری دنیا پہ آپ کی حکومت چھائے۔ اور جب
پوری مضبوط حکومت جیسا کہ اللہ چاہتا تھا اپنے نبی کے دور میں، اور وہ نہیں، وہ اب ہوگا اور پرانی نظام چلے گا، وہ آئین جو اللہ نے اتارا، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بال برابر بھی اللہ کی سرتابی یا سرکشی کر سکے، اس لیے کہ سب تو دیکھے جا رہے ہیں، سب کی رپورٹیں تو امام کے سامنے، آپ نہ کرکٹ دیکھ پائیں گے، نہ ٹی وی پہ فلمیں دیکھ پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ سب بند، سب بند، وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ اب شیطان کا کہا نہیں چلے گا، لیکن شیطان رہ جائے گا، شیطان جو ہے وہ رہ جائے گا۔ اب اس کی بھی تو موت کا دن مقرر ہے، اللہ نے کہا تھا وقت معلوم تک، اس نے کہا ہمیں زندگی دے دے قیامت تک کی، کیا مانگا اس نے؟ قیامت تک کی عمر دے دے، اللہ نے کہا وقت معلوم تک کی دی، قیامت تک کی نہیں ملی، وقت معلوم تک کی ملی۔ وقت معلوم کیا ہے؟ وقت معلوم کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ وقت معلوم کے معنی ہے جس دن خود رسول اللہ آ جائیں، وہ ہے وقت معلوم۔ اب چونکہ مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مر گئے مر گئے مر گئے، اب تو قبر میں گئے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، تو اللہ یہ دکھائے گا یہ ہے سامنے، یہ آ گئے، یہ آ گئے، تشریف لائیں۔ اسے کہتے ہیں ظہور، اور پیغمبر قیامت کو کہتے ہیں رجت۔ رجت یعنی پیغمبر کا دوبارہ آنا، تاکہ اللہ چونکہ کہا ہے محبوب الہی، تو بھیج کے کہے اب تم دیکھو اپنی حکومت اور اپنے اولاد کی حکومت۔ خوش کرنا چاہتا ہے اللہ اپنے نبی کو، اور وہ آ گئے، اور اب جو آئیں گے تو خواہش کریں گے کہ میری پوری اولاد کو میرے ساتھ، تو پورا خاندان آئے، اور نبی جب تشریف فرما ہوں گے سریر حکومت پر تشریف فرما ہوں گے، اور وہ شان ہوگی آپ کی، تو اس وقت سامنے سب نگاہ میں ہوں گے، یہ علی، یہ حسن ہے، یہ حسین، اور ایک ایک امام کا نام، سب کو دیکھیں گے، سب پہ نظر چلے، اور اس کے بعد پوری دنیا کا نظام مقرر کریں گے نبی، تم اس ملک میں جاؤ، تم اس ملک میں جاؤ، تم اس ملک میں جاؤ، اور امام حسین سے کہیں گے تم ہندوستان جاؤ، یہ بر صغیر جس میں آپ عزاداری کر رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں حسین کے چاہنے والے اپنی محبت کا مظاہرہ ہر ملک سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ کیوں بھیجا جائے گا؟ کہ تم جاؤ حسین، اور امام حسین 13,000 برس حکومت کریں گے، مہدی کی حکومت 40 برس، اور ہر دن 1,000 برس کے برابر۔ آفتاب کو نکالا جائے گا مغرب سے، اور بیچ میں ٹھہرا دیا جائے گا، یعنی ٹائم کی تھیوری ختم ہو جائے، سورج کے چال کو اللہ بدل کر اسپیس اور ٹائم کو وسیع کر دے گا۔ آپ کا ایک دن 12 گھنٹے میں گزرتا ہے، مہدی کا ایک دن 1,000 برس میں گزرے گا، اور 40 برس حکومت۔ یہی حساب امام حسین کے 13,000 برس میں، حکومت 13,000 برس، لیکن ہر دن 1,000 برس کے برابر۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہمارے یہاں ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوتا ہے، اور ایک جگہ کا 1,000 برس۔ تو یہ دونوں نمونے اللہ جو قرآن میں بیان کر چکا اسے سامنے لائے گا۔
حالانکہ دنیا میں یہ دونوں نمونے موجود ہیں. جب آپ خلا میں نکل جائیں، اسپیس میں جائیں اور کئی ہزار کی اسپیڈ سے، نوری سال سے، لاکھوں لاکھوں کروڑوں برس کے فاصلے ہیں، 22,000 کہکشائیں ہیں. ہر کہکشاں میں 5، 10، 25 ارب ستارے ہیں اور ہر ستارے کے درمیان 10-10 لاکھ برس کا فاصلہ ہے. اور جیسے جیسے ایک کہکشاں پر دوسری کہکشاں پہ جائے تو دن بدلتا جاتا ہے، یعنی دن ٹھہر جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کا سورج چھوٹا ہے. یہ سورج دن 12 گھنٹے کا ہی بنا پاتا ہے. جو کروڑوں میل زیادہ سورج سے بڑے سورج ہیں، ان کا دن بھی بڑا ہے. ان کا دن 1000 برس کے برابر ہے. آپ کو ایسٹرونامی پڑھنے لگا. جب آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں سمجھیں؟ آپ تو جنتری تک ہیں بس، کہ ہمارا جو ہے وہ اسکارپیو ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ، ہمارا اور یہ آیا ہے 20 سال کا. اس سے زیادہ کہاں پڑھتے ہیں؟ اور میں کہاں یہ چلا جا رہا ہوں، ہے نا. تو اس لیے ہم کتاب کو لپیٹے دیتے اور پھر عرض کریں گے سب سامنے. اور جب سب کو لے کے اٹھیں گے اور باہر آئیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ایک نور کا حربہ ہوگا، اور وہ تلوار کی شکل میں نہیں بلکہ دائرے کی شکل میں ہوگا، اور اس میں تیز دھار ہوگی، اور وہ دھار کسی لوہے کی نہیں ہوگی بلکہ لائٹ کی دھار ہوگی. یعنی اگر وہ کسی کے گلے پہ وہ لائٹ کی دھار چل جائے تو گلا کٹ جائے، اور وہ آپ کے ہاتھ پہ ہوگا. اور جب وہ لے کے بڑھیں گے تو ایک چیخ بلند ہوگی، وقت معلوم آ گیا. یہ شیطان کی چیخ ہوگی. آپ کو کہے گا بھاگو، اپنے والوں سے کہے گا بھاگو. اور حضور کے لیے جملہ یہ، اس وقت کہیں گے اب کہاں جاتا ہے، اب کہاں جاتا ہے، اور آگے بڑھ کر اس پہ حملہ کریں گے اور شیطان کو سرکار دو عالم قتل کر دیں گے. لیجیے قصہ ختم. قصہ ختم. اب سکون ملا آپ کو؟ ساری مصیبتیں شیطان کی ہی تو تھیں. اب مسئلہ کیا رہ جائے گا؟ اب تو سب مسئلہ ختم نہیں. اب دربار الہی میں مقدمے پیش کیے جائیں گے. وہ مقدمے جو مقدمے آپ مجلس میں لڑتے ہیں. ایک مقدمہ ہزاروں ہزاروں ہزاروں. نوح کا اپنا مسئلہ ہے، یحییٰ کا اپنا ہے، زکریا کا اپنا ہے، یوسف کا اپنا ہے. سبھی اپنے مسئلے لے کے آئیں گے. یہ کائنات کا عادل اعظم تشریف فرما، اس سے بڑی عدالت آپ کہاں لگے گی؟ یہ تو کائنات کا سب سے بڑا جج ہے. نبی کے سامنے سب اپنے مسئلوں کو سامنے رکھیں گے. یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ. سب آتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے ہم پہ یہ ظلم ہوا، ہم پر یہ ظلم ہوا. اور جن جن مظالم کی تفصیل آئے گی تو نبی کہتے جائیں گے جتنے ظالموں کا نام اس نے لیا ان کو زندہ کیا جائے، قبروں سے اٹھایا جائے، ہمارے سامنے لایا جائے، اور ہر مظلوم سے کہیں گے اپنا بدلہ ظالم سے لے. یہ ہے خدائی نظام. ہر مظلوم سے کہیں گے تم ظالم سے اپنا بدلہ لے لو. بس تقریر ختم ہو گئی. ایسے میں سیاہ چادر میں ایک بی بی داخل ہو گئی. 2 جملے مسائل تھے، آپ کو معلوم ہے ساتھ تاریخ. ایسے میں ایک بی بی داخل ہوگی چادر میں، اور اس کے ہاتھوں پر کوئی چیز ہوگی. اس کے ہاتھوں پر کوئی چیز ہوگی اور وہ لا کے نبی کے سامنے رکھتے ہیں. تو نبی چہرہ اٹھا کر کہیں گے خدیجہ کس کا بچہ ہے یہ؟ کس بچے کی لاش ہے؟ کس بچے کی لاش؟ تو آپ کہیں گے یہ میرا نواسا محسن ہے، یہ میری بیٹی کا مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے، فیصلہ کیجیے. تو کہیں گے خدیجہ
فاطمہ خود کیوں نہیں اس بچے کو لائی کہ اتنی دیر میں خدیجہ مڑیں گی، اب دوسری بیوی آئے گی اور خدیجہ کہیں گی یا رسول اللہ اس کی گود تو خالی ہے، اس کے گود میں تو علی اصغر ہے اور ایک ننھا سا لاش بیوی بھی لا کے رکھ دی۔ آج کی تاریخ رونے کے لیے کافی ہے کہ آج 7 محرم پانی بند ہو گیا، خیموں سے آتش کی صدائیں، بچے پیاسے، سکینہ پیاسی، محمد باقر پیاسی، شور ہے بچوں اور عباس بچوں کا شور سن گئے اور آنسو جاری آنسو کہ ہم بچوں کو پانی نہیں پی سکتے۔ علی اکبر 14 سال کے قاسم اور ایک طرف اشتہام ہے لشکروں کا اور فوجوں اور ہر مبارزین کا شور، حسین کسی اور کو بھیجو اور لاشوں پہ لاشیں آئے، لاشوں پہ لاشیں آئے، زینب کے لاڈلوں پہ لاشیں آئے، ابرو بھی کٹے تھے، شانے بھی کٹے تھے۔ ماں نے زخمی بچوں کو دیکھا، خون بہتا چہروں سے دیکھا، لیکن شکر کا سجدہ کیا۔ ایسے میں انہیں فروا نے آواز دی، قاسم زینب کے لاڈلوں کی لاشیں آئیں، کیا تم اپنے چچا کی مدد نہیں کرو گے؟ ابھی تھوڑی دیر میں مہندی برآمد ہوگی اور آپ کو معلوم ہے کہ محرم کی 7 تاریخ اس سے منسوب ہے۔ قاسم نے کہا اماں کئی بار کوشش کی، چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا تم جاؤ چچا کی خدمت میں جاؤ۔ گئے، کہا چچا جان میدان کی اجازت دیجیے۔ کہا قاسم تمہیں کیسے جانے دوں، تم میرے بھائی حسن کی شکل ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا بھائی زندہ مجھے نظر آتا ہے، میں تمہیں کیسے دیکھوں، تم یادگار حسن ہو۔ لیکن بہت مشکل تھا کہ قاسم کو حسین اجازت دے، لیکن مقتل نگار کہتا ہے کہ کسی بھی شہید نے حسین سے اجازت اس طرح نہیں لی جیسے قاسم نے اجازت، اور آخر میں اجازت مل ہی گئی، طریقہ کو اختیار کیا۔ کیا کیا قاسم نے؟ ایک بار حسین کے دونوں ہاتھ لیے اور چومنا شروع کیا، ہاتھوں کو چومتے جاتے اور کہتے چچا اجازت دے دیجیے، چچا اجازت دے دیجیے۔ حسین رونے لگے، بچے کا یہ پیار دیکھ کر حسین رونے لگے، لیکن رو رہے مگر کہتے نہیں قاسم ہم نہیں جانے۔ اب کیا کرے بچہ؟ ایک بار بچہ قدموں پہ گر گیا، حسین کے پیر چومے، دونوں پیروں کو چومتے ہیں، چچا جانے دیجیے، چچا قاسم کو جانے دیجیے، قاسم کو جانے۔ مسائل پڑھ رہا ہوں اور مسائل شروع ہو چکے، اب موقع نہیں، اس لیے ابھی خیر عمل میں پہنچتے ہی جو مجلس ہوگی حضرت قاسم کی جنگ میں وہاں پڑھو، یا قاسم میدان میں لڑے کیسے، حضرت قاسم کی لڑائی وہاں پڑھو، جو یہاں پڑھو وہ وہاں نہیں پڑھو، جو علیبہ میں پڑھا ہے وہاں نہیں پڑھو۔ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، پھر پیروں کو چومنا، قاسم کو اٹھایا حسین نے، گلے سے لٹایا، کہتے کہ اتنا روئے چچا اور بھتیجے، لگتا تھا بس کھاتے گئے، اب مضبوط ہاتھ پکڑ کے لے کے قاسم کا سہنے خیمہ میں آیا۔ اب جو سہنے خیمہ میں لائے تو ایک طرف جناب زینب کھڑی اور ایک طرف ان میں فروا کھڑی، اور فضہ سے کہا لاؤ حسن کا لباس لاؤ۔ زرد امامہ آیا، سبز قبا آئی، حسن کا لباس آیا، حسن کا لباس پہنایا، کمر کو باندھا، نیا کرتا پہنا کر، ایک کرتا پہنایا، بس ایک کرتا،
تو زینب نے کہا بھیا زرا نہیں، کہا علی کا پوتا ہے، علی کبھی زرا پہن کے نہیں لڑے، میں قاسم کو کرتے میں ہی بھیجوں گا تاکہ دنیا کو معلوم ہو قاسم کتنے بہادر ہیں۔ لیکن ہاں جب امامہ باندھا تو دونوں سرے کاندھے پر چھوڑ دیے، شملے لٹکا دیے۔ کیا لگ رہے تھے قاسم کہ پھوپھی نے بلائیں لے لی، ماں نے بلائیں لے لی، اور بے اختیار زینب نے کہا اس طرح آپ نے کسی کو نہیں سجایا؟ کہ زینب دولہا بنایا ہے ہم نے قاسم کو، بڑا ارمان تھا کہ قاسم کا بیاہ ہو جائے، بڑا ارمان۔ ابھی قاسم کو تیار کیا تھا کہ میدان جنگ سے آواز آئی، اور ایک بار کا قاسم وقت آ گیا اور یہ کہہ کر حسین آگے بڑھے اور کرتے کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے پھاڑ دیا، گریبان کو پھاڑ۔ بہن رونے لگی، کہا بھیا یہ کیا؟ کہا تاکہ سب دیکھ لیں کہ یتیم ہے، میرا بچہ یتیم ہے، اور زیادہ تلواریں نہ چلیں میرے بچے پر۔ قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ قاسم وہ خوش قسمت شہید ہیں کہ جب جنگ کی تو عباس جیسا بہادر، علی اکبر جیسا بہادر، اور خود حسین قاسم کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ خوب لڑے قاسم، بڑی شجاعت سے لڑے، اور اس کے بعد ایک آواز آئی، کہتے یہ کہ جو شہید گھوڑے سے گرا کہتا تھا آقا سلام، میرے آقا آپ پر سلام، لیکن جب قاسم گرے تو کہا اماں آپ کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا۔ ماں درِ خیمہ پہ آ گئی، اور جب حسین پہنچے اور لشکر کو ہٹایا عباس اور حسین نے، تو میں اتنا کہا اے میرے لال قاسم، ارے تو پکارتا رہا اور چچا نہ آ سکا، چچا نہ آ سکا، چچا نہ آ سکا۔ بس تقریر ختم کی اور مہندی آ رہی ہے، مہندی برآمد ہو رہی ہے، دو جملے عرض کروں گا۔ راوی کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لاش کو لے جا کے کہاں رکھیں گے۔ راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ قاسم کے لاشے کو اٹھا کر حسین لائے اور درِ خیمہ کے سامنے نہیں رکھا، تو ام فروہ نے آواز دی اے حسین سب کے لاشے لائے مگر میرے قاسم کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ تو اپنے کاندھے پر سے ایک کٹری اتار کر کا ام فروہ یہ تیرے نام یا حسین، رام ہوا پامال ہوا خیموں میں بپا کو رام ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں ہاتھوں میں اٹھا کر ایک گٹھڑی اس طرح شہیدی لاتے ہیں، چہرے پہ عجب ویرانی ہے اور خاک پہ گرتے جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں ہے تعویذ حسن، ایک ہاتھ جب امام آئیں گے درود بھیجو امام مرغہ شاہ یقینا اللہ 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ظہور امام ولی اصل
جس نے مقصد پہچانا کہ ہم کیوں جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، گویا اس نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا، اس کی زندگی بیش قیمت ہے۔ ورنہ عام طور سے دنیا کے تمام انسان بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، اور ہم کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے۔ کسی بھی انسان سے آپ پوچھیے، مغربی ہو یا مشرقی ہو، کہ چند لفظوں میں اپنی زندگی کا مقصد بیان کرو، کیوں جی رہے ہو؟ کوئی کہہ رہا کہ ہم اہل عیال کے لیے جی رہے ہیں، خاندان کے لیے جی رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم اللہ کے لیے، خدا کے لیے۔ یہ سب جوابات اپنی جگہ، لیکن زندگی کا صحیح مصرف، زندگی کا صحیح مقصد اس میں پوشیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور ہم اس دنیا کے لیے جیئیں، یعنی ہم جینے کے لیے جی رہے ہیں۔ تمام انسان مرنے کے لیے جی رہے ہیں، لیکن ہم جینے کے لیے جی رہے ہیں۔ زندگی میں زندگی ہے تو ہم ایک مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب ذیلی ادارے ہیں، سونا جاگنا، کھانا پینا، کمانا، مقاصد دنیا، چونکہ ہیں اس لیے یہ سب کچھ ہے، لیکن اپنی زندگی کا مقصد صرف اہل بیت کا ذکر، ان کی زندگی کو سن کر اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے شعور کو باریکی عطا کرنا، ایک ذہنی رزق لینا، ایک روحانی رزق لینا، یہ مقصد دنیا کے کسی بھی قوم کے پاس نہیں۔ کون کس کے لیے جیتا ہے؟ جن کو نہیں دیکھا ان سے محبت کون کرے گا؟ جیتے جاتے سامنے کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے تو محبت کرتے نہیں۔ کبھی صرف دنیا اس پہ ریسرچ تو کر کے دیکھا ہے کہ 1400 برس پہلے کے جو لوگ گزر گئے اور وہ اب نظر نہیں آتے، ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اور محبت کی اتنی روشنیاں ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ان کی محبت کو رچائے بسائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ کس کس شعبے میں جو ہماری زندگی کے شعبے ہیں، وہاں بھی ہم انہی ہستیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اتنی صدیوں محبت کا سفر طے ہونا یہ کوئی آسان بات تو تھی نہیں۔ کسی نے پوچھ لیا امام سے، ہم آپ کی بزم میں ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا رتبہ بہت بلند ہوا۔ آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، بزم میں بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا رتبہ کا تمہارا رتبہ کم ہے ان سے جو 1400 برس کے بعد اسی طرح ہماری محفل میں بیٹھے ہوں گے، ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہماری باتیں سن رہے ہوں گے۔ تم ہمیں دیکھ کر ایمان لائے ہو، وہ بغیر دیکھے ایمان
تو دیکھیے کتنا اچھا یہ مقصد ہے کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ طے بات ہے کہ ایک اچھی بات ہے انتظار کرنا، اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ اس انتظار سے کسی کو نقصان تو پہنچ نہیں رہا۔ ہمارے ذہن میں ایک آتا ہے ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو اس سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا تو کیا دنیا کا کوئی ایسا انسان ہے جو یہ اٹھ کے بتا دے کہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی چیز کا انتظار نہیں کیا؟ جتنا انتظار دنیا کرتی ہے اتنا ہم تو نہیں کرتے، ہم تو ایک کا انتظار کرتے ہیں، ورنہ دنیا کے نمازوں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ رات اور دن کٹ جاتے ہیں انتظار میں، ہاں کیا بچہ ہو انتظار ہے ہوا، پالو انتظار ہے، جوان ہو جوان ہوا، انتظار ہے شادی کرو شادی ہوئی، اب پوتا ہو انتظار ہے پوتا ہوا، اب یہ بھی جوان ہو اس کی بھی بہاریں دیکھیں، انتظار کے انتظار، صدیوں کے انتظار، صدیوں کے انتظار، اور پھر وہ خود بھی انتظار کر رہا ہے کب تعلیم ختم ہو، کب نوکری کریں، کب پہلی تنخواہ ملے، کب بہت سے پیسے ملے، ہر چیز کا انتظار۔ حکمراں ہے وہ انتظار کر رہا ہے، سیاسی پارٹیاں نئے الیکشن کا انتظار کر رہی ہیں، یعنی کہاں انتظار نہیں ہے، کس شعبے میں انتظار نہیں ہے، تو ہر انتظار کرنے والا صرف ہمارے انتظار کو کیوں کینہ اور حسد سے دیکھ رہا ہے۔ اچھا انتظار کرنے والے یہ بھی بتا دیں کہ جس چیز کا انتظار کیا ہے ہمیشہ کیا وہ انتظار پورا بھی ہو گیا؟ کبھی کبھی راستے ہی سے وہ انتظار ٹوٹ گیا اور بات پوری نہ ہوئی۔ انتظار تو سبھی نے کیا تھا کہ ہم بن جائیں گے وزیر اعظم، لوگوں نے نام بھی دے دیے تھے، انتظار تھا، نامنیشن ہو گیا تھا، ہم بیٹھ جائیں گے اسمبلی میں وزیر اعظم بن کے، تو جتنے نام آئے تھے سب کو انتظار تھا، بنا وہ کہ شاید وہ انتظار نہیں کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن نام ان کا نہیں تھا، شروع میں نام نہیں تھا، انتظار کچھ اور لوگ کر رہے، تو انتظار ٹوٹ گیا نا، تمنا پوری تو نہیں ہوئی۔ ایسی بہت سی تمنائیں ہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی ہیں، انسان انتظار کر کے ہی رہ جاتا ہے، تو ہم کو بھی کرنے دیجیے انتظار۔ کیا ایک انتظار ہمارا بھی ہے، ہم منتظر ہیں کہ کوئی آئے گا، کوئی آنے والا ہے، اور انتظار میں ایک لذت ہے، ایک لطف ہے۔ اچھا دیکھیے وہ لطف جو ہے اگرچہ انسان انتظار کرتے کرتے مر بھی جائے تو اس لطف میں کمی نہیں آتی۔ ہم نے دیکھا ہے صدیوں صدیوں کتابوں میں پڑھا ہے، انبیاء نے انتظار کیا، رسول اکرم کا انتظار کیا، اب آ جائیں تو یہ کہتے تھے اپنے بیٹے کہ تم سلام پہنچا دینا، یہ تحفہ پیش کر دینا، ہم نے انتظار کیا تو وہ لذت ختم نہیں ہوئی اس کی دنیا سے جاتے ہوئے، اس لیے کہ وہ امانت انتظار کی وہ نئی نسل کے سپرد کر گیا، اس لیے لذت میں کمی کیسے آئی؟ تو اب میرا بیٹا انتظار کرے، تو وہ اس کا جو لطف تھا وہ ٹوٹا نہیں، اس نے کہا وہ آئیں گے، ان کا نام احمد ہے، توریت میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، تو صدیوں جس کا انتظار لاکھوں نے کیا ہو اور جس کے انتظار کے درمیان میں وہ آئیں گے اس کے لطف کا کیا پوچھنا؟ اس جملے کا حظ مکمل آپ نے نہیں لیا۔ اگر نوح کے دور میں آ جاتے تو نوح کا خوشی کا کیا آنند، اگر موسیٰ کے دور میں آ جاتے تو موسیٰ کا کیا آنند،
عیسیٰ کے دور میں آ جاتے تو عیسیٰ کا کیا آنند ہوگا؟ پھر صدیوں سے انتظار ہو رہا ہے، اب جس کے دور میں آئیں گے وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا انتظار سارا جمع کیے ہوئے، تو اس کے انتظار کی قیمت کیا ہوگی؟ اور اسی کے عہد میں آئیں گے تو اس کی خوشی کا کیا نام ہوگا؟ اس کا نام ہے ابو طالب۔ کہ وہ انتظار کرتے کرتے یہ امانت سے کچھ کرتے گئے۔ دیکھیے آدم نے ایک امانت دی اپنے بیٹے شیش کو کہ انتظار کرنا، توجہ کیجیے گا، محنت مجھے بہت کرنا پڑے گی، جو سمجھانے جا رہا ہوں اس میں محنت ہے۔ حالانکہ بھوت آسان والے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آسان راستے چھوڑ کے مشکل نہج چلا کرتا ہوں کہ اس میں مجھے بھی لطف آنے لگتا ہے، اور جب مجھے آنے لگتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ ہوتی نہیں کہ آپ کو کیا کر پا رہا نہیں آ رہا۔ ایک کیف ہوتا ہے، تکلیف جب بننے لگتی ہے پھر ہم لطف لینے لگتے ہیں، تو پھر آپ سننے لگتے ہیں۔ ایک امانت دی آدم نے بیٹے کو، انتظار کرنا۔ شیش سے کہا، شیش نے انوش سے کہا وہ آنے والے ہیں، ان کا انتظار کرنا۔ اب انوش کے پاس دو امانتیں ہو گئی، آدم کی اور شیش کی۔ انوش نے الفشت سے کہا اپنے بیٹے سے انتظار کرنا، الفشت کے پاس تین امانتیں ہو گئی، ہے نا؟ انہوں نے اپنے بیٹے لمک سے کہا، لمک کے پاس 4 امانتیں، لمک نے نوح سے کہا ان کے پاس 5 امانتیں ہو گئی۔ جب عیسیٰ تک آئیں گی تو 1,24,000 ہو جائیں گی۔ امانتیں کتنی ہو گئی؟ اب اتنی امانتوں کا بار اٹھانا کوئی آسان ہے؟ شیش نے تو ہلکا سا بار اٹھایا، انوش نے ہلکا سا بار، عیسیٰ نے بہت بار اٹھایا۔ عیسیٰ اور ابو طالب نے 600 برس کا فاصلہ، درمیان میں عیسیٰ کے نائب ہیں، شمون بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، کئی نائبین ہیں، شنشت بھی ہے، کئی راہب ہیں۔ ان راہبوں نے وہ بار اٹھایا اور اٹھا کے سارا بار 1,24,000 کا وزن سب سپرد کر گئے ابو طالب کے۔ اب ذرا ابو طالب کے ایمان کا بوجھ تو دیکھو۔ ارے 1,00,000 انبیاء کے عقیدے کا بس جو اٹھائے ہو اس کے ایمان پہ آپ بحث کرنا چاہتے ہیں؟ انتظار انتظار انتظار، اور وہ انتظار یہاں ختم ہو رہا ہے، وہ انتظار ختم ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ایسی گھڑیاں آ جائیں تو مسرت کے وہ لمحے ابو طالب کے لیے کتنے قیمتی ہوں گے کہ گھر سے چلنے لگے تو بھتیجے نے کہا ہم بھی چلیں گے، 60 برس کے ہیں، شام جا رہے ہیں تجارت کا سامان لے کر۔ بھتیجے نے کہا ہم بھی چلیں گے، کہا ہم تم کو نہیں لے چلیں گے، تو لپٹ گئے رکاب سے، گھوڑے سے، رونے لگے۔ اب کہاں چچا کو یہ برداشت کے بھتیجا رو، گھوڑے کو دکھانے کا اچھا چلو، چلے۔ چلتے چلتے شام کے قریب اس مقام پہ آئے جہاں ایک پیر تھا، سامنے درخت لگا تھا، بڑا گھنا سا چھتنار درخت تھا، سایہ دار، جتنے قافلے گزرتے تھے وہ وہیں رکا کرتے تھے آس پاس، لیکن کبھی کوئی اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھا نہیں تھا۔ ایک جگہ بنی تھی، ایک پتھر رکھا تھا اس درخت کے نیچے۔ جب قافلہ ابو طالب کا رکا تو محمد گھوڑے سے اترے، 7 برس کے تھے، اس پتھر پہ جا کے بیٹھے۔ جیسے اس پتھر پہ بیٹھے گیس کا راہب نکلا اور غور سے اس نے بچے کو دیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد قافلے میں ایک سے پوچھا بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا، میرا مجھے نہ ہے، میرا لگتے جگر ہے۔ کہا تو آپ ایسا کیجئے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم شام جا رہے ہیں اور تجارت کا سامان لے کے ہم سالانہ بازار میں جاتے ہیں۔ کہا تو آپ واپس
واپس چلے جائیے مکے، اس بچے کو واپس لے جائیے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے انجیل میں یہ پڑھا ہے ہماری عمر ہے 300 سال، اور 300 سال سے ہم یہ انتظار کر رہے تھے، انجیل میں یہ لکھا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو آ کے بیٹھے گا وہ آخری نبی ہوگا۔ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ اگر ابو طالب کی خوشی کا عالم ہو، سوچیے، تصور کیجیے، جب آپ شام میں جائیں گے زیارت کرنے کے لیے تو وہاں آپ کو میوزیم میں ادھر ادھر بکس ملیں گی، تو وہ جیسے کہ شہروں کے تعلق ملکوں کے تعلق، تو شام کی تاریخ جب شروع کرتے ہیں میوزیم والے تو اس واقعے سے شروع کرتے ہیں، ذکر ابو طالب سے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر مکے کی تاریخ لکھی جائے تو چلو ابو طالب سے شروع ہو، یہ شام کی تاریخ ابو طالب سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ یزید سے کیوں نہیں شروع؟ آپ نے عظمت ابو طالب دیکھی؟ آپ نے عظمت ابو طالب دیکھی؟ 8ویں تقریر ہے،